بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف۔ پروگرام اختلاف ناظرین مشرق وسطیٰ ایک دفعہ پھر جو ہے کشیدگی کی نئی لہر دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر جو حملے کیے گئے ہیں، ان کی 3 تنصیبات کو جو ہے وہ تباہ کرنے کا، ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، تاہم ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی تمام جو اس میں اشیاء تھی، سامان تھا جو فسردہ ان کی یورینیم تھی مبینہ طور پر، اس کو انہوں نے بچایا ہے۔ سامان پہلے ہی منتقل کیا جا سکا تھا۔ آزاد ذرائع بھی اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ سامان منتقل کیا جا چکا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کی 3 ایٹمی تنصیبات تباہ کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کشیدہ صورتحال ہے، ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے، اور امریکہ کی طرف سے جو وہ جنگ میں شامل ہوا ہے، ہم اپنا اس سے حساب برابر کریں گے۔ اگر ہم بات کریں تو امریکہ کے کافی سارے اڈے جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایران کی سائڈ سے بات کریں، ایران نے اب تک جو ہے وہ کافی زبردست قسم کا ریٹیلیٹ کیا ہے اسرائیل کے حملے کے جواب میں، اور اسرائیل کو اس نے منہ توڑ جواب دیا ہے، جس کو تمام دنیا مان بھی رہی ہے کہ اسرائیل کو اس طرح کا جواب آج تک کسی جانب سے نہیں دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کے کسی بھی ملک نے ایران کی طرح کا جواب اسرائیل کو نہیں دیا، تاہم اب جو امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا ہے، اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے، اور امریکہ کی جانب سے جس طرح ایران پہ حملہ کیا گیا ہے، امریکی صدر کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے بم جو ہے وہ ایران کے ہاتھ سے لے لیا ہے، اور یہ بم ایران نے کسی بھی وقت استعمال کرنا تھا۔ تو دیگر ممالک کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ OIC کا اجلاس بھی جو ہے وہ ہے، اس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے جو گزشتہ روز کا اجلاس ہے، اس میں کیا گفتگو ہوئی، ان تمام چیزوں کا، ان تمام صورتحال کا ہم آج کے پروگرام میں احاطہ کریں گے، اور بات کریں گے کہ ایران اسرائیل جنگ میں جو امریکہ کود پڑا ہے، اس کے بعد کی صورتحال ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے، اور کیا اس کے جو ہے وہ نتائج برآمد ہوں گے۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، یا مشرق وسطیٰ میں ہی خلیجی ریاستوں میں ہی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جنگ کا ماحول بننے جا رہا ہے، اور امریکن جو اڈے ہیں مختلف خلیجی ریاستوں میں موجود ہیں اس وقت، ان پر ممکنہ طور پر ایران نے جو کہا ہے کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ جو سہولت کار ہے امریکہ کے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا، تو کیا ممکنہ طور پر خلیجی ریاستوں کا آپس میں کوئی جنگی ماحول بننے جا رہا ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر صحافی ہیں جناب ضمیر علی ڈتو صاحب، آپ کا شکریہ۔ اس کے علاوہ سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں جناب شہزاد حسن مرزا صاحب، ہمارے خصوصی محبت والے دوست ہیں۔ شہزاد مرزا صاحب ویلکم آپ کو۔ ڈتو صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ پہلا سوال آپ سے ہی لوں گا کہ امریکہ نے جو ایران کے کن تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ کن جوہری مقامات پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، جوہری جہاں پہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کے جوہری مقامات کو تباہ کر دیا ہے، ایران کا دعویٰ کچھ اور ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں، ایران کے 3 مقامات تھے جن میں زیادہ تر جو پاپولر ہے وہ فردو ہے، اس کے علاوہ 2 اور مقامات تھے، اصفہان اور مشہد کے قریب غالباً کوئی ہے۔ تو ان 3 کے حوالے سے امریکہ نے اس پہ دعویٰ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو سامان تھا وہ سارے کا سارا وہاں سے شفٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز سنی ہوگی کہ IAEA نے بتایا کہ جی وہاں پہ کوئی تابکاری ہمیں نہیں ملی، وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں۔ دیکھیں، جنگی ماحول میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی جنگوں کو کور کیا ہے، یا جو آپ جنگی ہسٹریز کو اگر آپ پڑھیں تو 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں ہر ملک کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی، آپ بار بار ریپیٹ کر کے دنیا جہان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کسی نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ دنیا کو نہیں بتاتے، جس کو آپ نے پچھلے دنوں جو حال ہی میں 2-4 دنوں کی جنگ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تھی، تو اس میں جو پاکستان نے ساری دنیا کو حیران کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دنیا جو چیز پاکستان کے بارے میں ایک تصوراتی انہوں نے خاکہ تیار کیا تھا، پاکستان اس کے بالکل برعکس ملا تھا دنیا کو، اور خاص طور پہ ہندوستان کو، اور اسی اسرائیل کو جس نے وہاں پر غزہ میں ہزاروں بچوں کو بے گناہ مار دیا، اور اب جب ان کے اوپر بم برستے تو وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی صورتحال اسرائیل اور ایران کے بارے میں بھی تھی۔ دیکھیں، 2 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کے توسط سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں
کہ ایران نے جو تفصیلات عوام کو بتائیں اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پر ایک سیٹلائٹ امیج گردش کر رہا ہے، یہ سارے کا سارا تصوراتی خاکہ ہے۔ حقائق اس سے کئی گنا مختلف ہیں۔ امریکہ نے جو حملہ کیا ہے وہ بھی صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی لابی امریکہ کے اندر موجود ہے، امریکن اسٹیبلش کے اندر موجود ہے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ایران کی، تو ایران نے بھی جو تفصیلات ہمیں بتائی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایٹمی تابکاری کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ایٹمی تابکاری ہمیں نہیں ملی، تو اس میں جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کی حقائق تو یہ ہے کیونکہ وہاں پر کوئی ایٹمک ری ایکٹرز موجود ہی نہیں تھے، تو ایٹمی تابکاری نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم عام زبان میں سمجھیں تو جیسے بجلی کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم کنیکشن جب ملتا ہے تبھی لائٹ جلتی ہے، وہ ایک تار سے کبھی بھی لائٹ نہیں جلتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں لائٹ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران نے جو ابھی یہ دنیا کو بتانے کے لیے بتایا کہ جی ہم نے 15 ٹرکوں کے اندر یہ سارا سامان شفٹ کر لیا، تو میرا خیال ہے کہ جتنے ہمارے مفکرین، خاص طور پہ جو ہمارے نیشنل میڈیا کے مفکرین ہیں اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے مفکرین ہیں، جتنی عقل ان کے پاس ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہی عقل ہوگی ٹرمپ کے پاس یا اس کے پاس جو تھنک ٹینک ہے اس کے پاس۔ تو ٹرمپ کو اگر تھوڑی سی عقل ہوتی تو یقینی طور پہ وہ ان سے پوچھ لیتا، اس کے بعد وہ حملہ کرتا کہ اس نے جو ٹرک وہاں سے نکالے تھے، تو بجائے ایٹمی پلانٹ جو بنایا ہے ایران نے اس پہ حملہ کرنے کے، پھر وہ اس ٹرک کو حملہ کر دیتا۔ دیکھیں، جنگوں کے اندر بہت ساری چیزیں حکمت عملی کے تحت کی جاتی ہیں، اس میں وہ سارے ممالک بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم اسی جگہ پہ بیٹھ کے اکثر پروگرام کرتے ہوتے تو، اور ہم پاکستانی قیادت پہ دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں تنقید کر رہے ہوتے تھے کہ پاکستانی قیادت کیوں نہیں حملے کا جواب دے رہی ہے، ریٹیلیٹ کیوں نہیں کر رہی۔ اور اس کے بعد جب پاکستانی قیادت نے اپنی ٹائمنگ کے حساب سے حملے کا جواب دیا، تو ہم لوگ یہیں بیٹھ کے ان کی تعریف کر رہے تھے کہ یار بہت اچھا حملہ کیا۔ اب دیکھیں، جو قیادت اس جنگ کے اندر موجود ہے، انہوں نے پلاننگ کرنی ہے، انہوں نے دشمن کی طاقت کو بھی دیکھنا ہے، دشمن کی پلاننگ کو بھی دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اپنے لوگوں کے تحت انہوں نے ایک سیف پیسج کے تحت چیزیں بنانی ہے، اس کے بعد پھر حملہ کرنا ہے۔ اب یہ میرا خیال ہے سارے مفکرین پاکستانی قیادت پہ پہلے تنقید کرتے تھے، اس کے بعد ان کے گیت گاتے ہوئے نہیں تھکتے۔ تو وہ قیادت جو جنگ کے اندر موجود ہے، جنہوں نے اس جنگ کی پلاننگ کی ہے، اس میں چاہے اسرائیل ہو، چاہے ایران ہو، یا پھر امریکہ ہو۔ اب امریکہ نے اگر ان پہ حملہ کیا ہے تو یقینی طور پہ اس کے سارے جو سائڈز ہیں اس کو دیکھ کے حملہ کیا ہوگا، اور ایران نے اس وقت جو جواب کے حوالے سے تیاری کی ہے، استعمال کیا امریکہ نے اپنے؟ دیکھیں، امریکہ نے جو چیزیں کم از کم بتائی ہیں وہ تو استعمال نہیں کی ہیں، کیونکہ وہ چیزیں اگر امریکہ استعمال کرتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیا نام ہے ان کا جو طیارہ ہے اس کو، جو بڑا مشہور ہے کہ وہ B-2 طیارہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ جو بنکر بسٹر میزائلز اور بم استعمال کرنے کی بات کی ہے، تو وہ استعمال انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فیس سیونگ کے لیکن اس کی بھی رینج میرے خیال ہے کم تھی۔ نہیں وہ کیونکہ جو معلومات اب تک جو فلوٹ کر رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ 90 میٹر گہرائی میں یہ بنا ہوا تھا جو فردوا والا، اور جو یہ بم ہے یہ پہلے کوئی 12-13 میٹر یا اس طرح 19-20 میٹر اندر جاتا ہے، اس کے بعد جو یہ تباہی کرتا ہے وہ مزید 30 میٹر کرتا ہے، تو یہ اس سے بھی 10-20 میٹر اوپر ہی رہا ہے، اور دوسرا یہ داخلی راستوں پہ شاید مارا گیا۔ میں اب آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو امریکہ نے یہ بم اور وہ چیزیں ماری ہیں، اس میں جو ایران کا ایٹمک پلانٹ اور باقی چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں، یہ تقریباً کوئی سینکڑوں میٹر نیچے ہیں۔ اب اس کی جو رینج تھی وہ 80-90 کلومیٹر کے جو میٹرز ہیں اس کے درمیان میں رہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس چیز کی دو چیزوں کو ذرا غور کریں گے تو آپ کو ساری حکمت عملی کے اندر چیزیں واضح نظر آ جائیں گی۔ امیج اس نے امریکہ نے بھی جاری کی ہے، اس میں سرمئی دھواں تو دکھائی دے رہا ہے جو کنکریٹ کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے وہاں پہ حملہ نہیں کیا، امریکہ نے 100% وہاں پہ حملہ کیا، اور انہوں نے ان تینوں پلانٹس کو نشانہ بنایا ہے
جس کا انہوں نے بتایا. لیکن وہاں پر جس طرح کی انہوں نے جتنی قوت کے ساتھ ان کو اٹیک کرنا چاہیے تھا, میرا خیال ہے امریکہ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو ایران نے جو یورینیم آلودگی کے حوالے سے چیزیں ڈیزائن کی ہیں وہ کہاں پر ہیں, کتنی نیچے ہیں, وہاں سے کہاں شفٹ کیا گیا ہے, کیا کیا چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, یہ ساری ڈیٹیل ان کے پاس تھی. لیکن دو چیزیں جو بنیادی اس سارے گیم کا حصہ ہیں, دیکھیں ایک چیز کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو نا امریکہ کی اور اسرائیل کی پوری پلاننگ نظر آ جائے گی. اس میں سب سے زیادہ جو مایوسی ہے وہ ہندوستان کو ہو رہی ہے. دیکھیں اگر آپ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کی جو پرانی تقریر ہم سنتے ہیں تو ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آج کے حساب سے انہوں نے دیکھ کے باتیں بتائی ہوئی ہیں. یہ بنیادی طور پہ وہ حکمت اور علم تھا جو انہوں نے احادیث مبارکہ سے لی ہوئی ہیں. تو حدیث اور اس کے مطابق سے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جو پیشگوئیاں کی گئی ہیں وہ تو 100% درست ہونی ہے, کیونکہ یہ حکمت عملی کے تحت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں چیزیں علم کے طور پہ ملی ہیں اس کے مطابق جو چیزیں ہمیں پیشگوئیاں بتائی گئی ہیں یہ تو 100% ہونی ہے. لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں اس میں بڑی سمجھنے والی ہیں. ایک چیز یہ کہ جو گریٹر اسرائیل کے حوالے سے نقشہ بنا ہوا ہے اس میں جو علاقے جو ایریاز شامل ہیں یہ بالکل وہی ایریاز ہیں جہاں سے امریکہ کو اس وقت کئی گنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. جیسے اگر ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل نام کا ایک کتا پالا ہوا ہے تاکہ جو پورا گلف ہے اس کو قابو کر سکے اور اس کے اندر اپنی پالیسیز کو امپوز کر سکے. اب اگر امریکہ اسرائیل کو اتنی قوت دے دیتا ہے کہ اسرائیل اس پورے خطے کا چودھری بن جائے تو پھر امریکہ کی اپنی پالیسی کیا رہے گی. دوسری بات یہ کہ امریکہ کے اپنے اندر جو موجود ہے اسرائیلی لوبی کی جو ایک پلاننگ ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر, ٹرمپ نے اس کو بھی فیس کرنا تھا. تو ٹرمپ نے میرے حساب سے اس میں سے بالکل ایک سیف پیسج لیا ہے, حملہ بھی کر دیا ہے اور اسرائیل کا جو مقصد تھا وہ بھی حاصل نہیں ہونے دیا. صحیح. میں ڈیٹو صاحب آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف, ذرا شہزاد مرزا صاحب سے پوچھ لیں. شہزاد صاحب یہ جو امریکن قیادت نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد حملہ کیا ہے ایران پر, تو ان کی کیا اس کے پیچھے حکمت عملی ہے؟ کیا آپ 2 ہفتے کا ٹائم سن رہے تھے ہم کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب خود کہہ رہے تھے, اس دن بھی آپ نے مجھے کہا کہ اس پریزیڈنٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ اس کا یو ٹرن بہت چھوٹا ہے, یہ بہت جلدی یو ٹرن لے لیتا ہے, یہ آدھے گھنٹے میں بھی یو ٹرن لے لیتا ہے, ایک دن تو دور کی بات ہے. تو بات تو وہی ہوئی, پھر 2 ہفتے کا ٹائم دے کے, تو کیا حکمت عملی ہے اس کے پیچھے ان کی؟ دیکھیں کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ تھی اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر, تو چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنی جلدی سے حالات بدل رہے ہیں اسی حساب سے جو تجزیہ کار ہیں یا لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایک کا کوئی تجزیہ جو ہے وہ اس وقت 100% ہو, مگر چونکہ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو جو امریکی قیادت ہے, دیکھیں ان کی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے اپنی عوام سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ جو اس وقت ریجن میں جنگیں جاری ہیں نہ میں صرف ان کو ختم کروں گا بلکہ میں اس چیز کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑوں گا. صحیح. ابھی جو انہوں نے اور ان کی قیادت نے نیا مسئلہ یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی عوام کے ساتھ, جو انہوں نے وعدہ کیا تھا جو اس وقت ممالک دنیا کے ساتھ چل رہے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. مگر بعد میں اطلاعات یہ آئیں کہ انہوں نے تقریباً 1 ماہ قبل جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے B-2 بمبارڈ طیارے جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے بھیجے, وہاں پر میزائل کا اٹیک کیا گیا اور یہ بڑا پری پلان تھا, کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی کہ جو پوشیدہ رکھی گئی ہو. معاملہ یہ ہے, دیکھیں اسرائیل نے جنگ کرنی ہے مسلم ممالک کے ساتھ کرنی ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. امریکہ ہر ایک کی جنگ میں چھلانگ لگاتا ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ کیوں اٹیک کیا, امریکہ نے اسرائیل پہ کیوں اٹیک کیا. ایشو یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں, آپ یہ دیکھ لیں
کہ آج تک ہم نے روس، فرانس، جرمنی، اٹلی، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، جتنے بھی اس طرح کے کنٹری ہیں، ہم نے نہیں سنا کہ وہ کسی جنگ میں جھونکے گئے ہیں یا انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی جنگ کی ہے۔ آپ کوئی ایک عرب ممالک کسی ایک غیر مسلم ملک پر فائر کر کے دیکھے، ایک میزائل چلا کر دیکھے، پوری یونٹی، تمام جتنی بھی یورپین کنٹری ہیں، تمام سٹیٹس اکٹھی ہو جائیں گی۔ واحد ہمارے عرب ممالک کے ایسی کیا لوگ ہیں کہ جس کو ایک مارتا ہے تو اس کے پیچھے پورے یورپین کنٹری جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتی ہیں، سٹیٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس وقت جو ہم اس کے امریکہ کے ایئر بیسز ہیں وہ تمام عرب ممالک میں، تمام خلیجی ممالک میں ہیں، وہیں سے وہ اپنی پرواز کرتا ہے اور ایک ہی انہی کے بھائی، انہی کے برادر ملک ایران پہ وہ اٹیک کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہمارے اپنے مسلمانوں کی، اور خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کو وہ اڈے دیے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے یہ جو ہے ہم اپنی تباہی کی طرف لوگ کا بھی اندیا دیا ہے امریکہ نے۔ جی بالکل، اور کرے گا وہ۔ اس نے تو کہا ہے کہ میں ایران کو، تو اس نے کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے اس جنگ سے نہیں باز آئے تو میں اٹیک کروں گا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، امریکہ نے، آپ کو یاد ہے کہ کل انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کی 3 ایٹمی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، ایران کیا کہہ رہا ہے اور امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ہم نے 3 تنصیبات تباہ کر دی، اب ایران کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے۔ میں سن کے بڑا شوق ہوا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اسرائیل کو یہ کہیں کہ جو تجھے پریشانی تھی ایران سے کہ تیرے 3 ایٹمی جو جوہری ایران کے وہ تجھے پریشان کرے، میں نے ان کو تباہ کر دیا، آجا بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھ۔ آپ الٹا ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں جی، آپ آ کے ایک مطلب بندہ تھپڑ بھی مارے اوپر سے کہتے ہو کہ یہ روئے بھی نہیں، کھلی بدماشی ہے۔ تو آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کے تو بیٹھے؟ سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ایران ہے، پاکستان کی سفارتکاری اس کے ساتھ ہے، چین کی ساتھ ہے، روس کی ساتھ ہے، مگر سب سے بڑا میں کہتا ہوں جو عرب ممالک کا اس میں حصہ ہے، اس میں دیکھیں ان کے اڈے کس کس ملک میں ہیں، عراق میں، کویت میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، مصر میں، اردن میں، ان کے اور متحدہ عرب امارات میں امریکہ کے باقاعدہ اڈے ہیں، اور تقریباً 60 سے 70 ہزار کے قریب ان کی افواج جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عرب ممالک ہی اس میں ملوث ہیں ایران کو مروانے میں، اس کے ساتھ تشدد کرنے میں، اور فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کسی یورپین کنٹری کا کوئی ہاتھ ہے۔ اتحاد اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ان یورپین کنٹری میں دیکھیں، مسلم علماء میں کوئی کسی قسم کا کوئی اتحاد ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں کن گے۔ الفاظ سے یاد کیا ہے ان حملوں کو؟ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کیا کہا ہے اس کے اوپر ان حملوں کے بعد؟ سر ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اراغچی انہوں نے اراغچی نے بھی یہی کہا ہے۔ ابھی صورتحال جو اس وقت تبدیل ہوتی ہوئی جو نظر آئی ہے وہ فوری طور پہ کل سے وہ روس کے اندر موجود ہیں، روس میں وہ خارجہ پالیسی کر رہے ہیں، وہاں پر ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب رشیا نے بھی کوئی خاطر خواہ اس طرح سے مطلب رد عمل نہیں دیا جس طرح اسے دینا چاہیے تھا، اس کا الائنس تھا، یہ دفاعی تعاون تھے ان کا آپس میں۔ ہاں بالکل، اس کی بات، آپ کی بات درست ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کا حال لگ رہا تھا کہ شاید رشیا کے ڈر سے امریکہ یہ حرکت نہ کرے، یہ تھا، لیکن اس کو اس سے بھی زیادہ جو چیز مطلب یہ پھر تھی، امریکہ بے خوف ہے۔ امریکہ بے خوف ہو گیا۔ امریکہ کو دیکھیں، اب اس کو سپورٹ کرنے والے اس کے اپنے ممالک بہت زیادہ پیچھے بیٹھے ہیں نا۔ میں وہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے عرب ممالک جو بیچ میں شامل ہیں، انہی کے راستوں سے ہو کر وہ جہاز، آپ دیکھیں نا جو نقشہ جاری ہوا ہے جہاں سے ان کا B-2 بمبارڈمنٹ جہاز آیا ہے، وہ پورا آپ نقشہ دیکھیں، وہ تقریباً 8-9 عرب ممالک سے کراس ہو کر تو اس نے ایران پہ اٹیک کیا ہے، اور پھر بڑا سیفلی وہ جو ہے وہ طویل سفر کر کے واپس امریکہ میں اپنی ایئر بیس پہ وہ لینڈ بھی کر گئے۔ تو اب جہاں تک میری 17 کے 19 گھنٹے کی فلائٹ، جی 17 کو، اور اس کے پیچھے ان کے جو تقریباً 129 اور 130 کے قریب جو جہاز باقی کے تھے وہ وہاں پر گراؤنڈ پر تیار موجود تھے، مگر جو بھی جہاز آئے تھے وہ تقریباً 19 کی تعداد میں ہمیں بتایا جا رہا ہے جنہوں نے آ کے ایران پہلے انہوں نے حملہ کیا، پھر انہوں نے اپنی وارشپ سے جو ہے میزائل داغے، سارا کچھ ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا انہوں نے، دوبارہ حملہ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ کا جو نتیجہ نکلنا، اگر تو ایران جو ہے
وہ اس معاملے کو میرا نہیں خیال کہ وہ دبا کر بیٹھے گا یا کچھ خاموش ہوگا، وہ اٹیک کرے گا۔ ان کے جو ریکچی ہیں وزیر خارجہ جو ہیں ایران کے، انہوں نے امریکہ کے اوپر بھی یہ بیان دے دیا ہوا ہے کہ ہم اس چیز کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، مگر مجھے ایک یہاں پہ میں بات کرنا ضرور مناسب سمجھوں گا۔ دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ کو کہا کہ اسماعیل ہانیہ کا شہید کیا گیا، انہوں نے حزب اللہ کو مارا، اسرائیل نے ایران کے اور بہت ساری جو تنظیمیں تھیں ان کو ختم کیا۔ ایران کو اگر آج تنہائی کے کسی حد تک اگر اس کو سامنا ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ خود ایران نے جس وقت اس کے اوپر یہ جارحیت اسرائیل کی طرف سے آئی، ایران خاموش رہا۔ اگر ایران اس وقت خاموش نہ رہتا تو آج صورتحال ذرا مختلف ہوتی۔ ڈیٹو صاحب، یہ جو ایران کے تینوں ایٹمی ریئیکٹرز پر جو حملہ کیا امریکہ نے، تباہ کیا، اس کا دعویٰ ہے، تو کیا اب اس کا پروگرام معطل ہو گیا ایٹمی؟ کاشف صاحب، ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے میرے حساب سے وہ 100% محفوظ ہے، اور اب وہ اسی طرح سے آگے جا رہا ہے۔ اس میں جو زیادہ تر اسٹڈیز ہیں اس میں یہی ہے کہ جی ایران کے حوالے سے جو چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی تھیں وہ کوئی 60% کے قریب تھا کہ اس سے نیچے رہے گا، لیکن ایران تقریباً 90% پر یورینیم افزودگی کو لے کر جا چکا ہے، اور اس کے بعد ان کو ساتھ میں یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ ایران کسی بھی وقت ایٹمک وہ فیوز بنا کر، تو جو عالمی ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک وہ افزردہ کر چکے ہیں کہ وہ اگر 2 یا 3 ہفتوں کے شارٹ نوٹس پہ ایٹم بم تیار کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل اسی طرح سے یہی وجہ تھی کہ جس کو چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی جس مقدار میں ان کے پاس ہے وہ صرف ایٹم بم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، وہ جوری دیگر قوت مطلب توانائی کے پرپز کے لیے نہیں۔ ہاں بالکل اسی طرح سے، اور یہ ایران کا حق بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا جو اپوزٹ کنٹری ہے اسرائیل، اس کے پاس ہے، امریکہ اس کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے، دنیا میں جتنے بھی ممالک اس کے دشمن ہیں ان سب کے پاس ہے، تو ایران کے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ چلے ایران کہتا ہے کہ جی میرے پاس نہیں ہے یا اس نے نہیں بنایا، لیکن اس وقت جو یہاں پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ خاص طور پہ جن چیزوں کو میں کافی دنوں سے مانیٹر کر رہا ہوں تو اکثر دوستوں کے منہ سے سنائی دیتی ہیں کہ دیکھیں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بنا لیے تو اس کے بعد پھر یہ کیا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی جو جیسے رشیا کی بھی آپ نے بات کی کہ شاید رشیا نے اس طرح سے ایران کی سپورٹ نہیں کی، یا پھر چائنا یہاں پر خاموش بیٹھا ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، میرا گمان یہ ہے کہ رشیا، چائنا اور پاکستان پوری طرح سے اس میں انوالو ہیں، اور پاکستان کی خاص طور پہ جو انوالومنٹ ہے اس وقت جو امریکہ کے ساتھ زیادہ اچھے مراسم ہیں، تو ان اچھے مراسم کی بنیاد پہ جتنا بینیفٹ اس وقت پاکستان ایران کو دے سکتا ہے اتنا شاید کوئی اور ملک لے کے نہیں دے سکتا۔ مجھے یہاں بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ابنائے حرمز کا جو رستہ بند کیا گیا ہے، ایران نے فیصلہ کر لیا کہ بند کریں گے، اس سے دنیا کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا، اس کے علاوہ یورپی یونین کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، اور سب سے اہم یہ کہ OIC کا اجلاس ہوا، اس میں کیا کہا گیا، کیا فیصلے کیے گئے، کیا انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا، اور اس میں ایران کے حوالے سے اعلامیہ میں کیا کہا گیا، ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔